میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ضمیر نے، جو کہ راولا کوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ضمیر کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک بیری کا درخت ہے۔ ان کا گھر کافی قدیم ہے، کوئی 60-70 سال پرانا، لیکن یہ ہمارے آباء و اجداد کا گھر ہے، اس لیے ہم اس گھر کو چھوڑتے نہیں ہیں اور ہم ادھر ہی رہتے ہیں۔ ضمیر کہتے ہیں کہ ہم اس گھر میں بچپن سے ہی بہت عجیب و غریب واقعات دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن اب ہم لوگوں کو ان واقعات کی عادت ہو چکی ہے۔ ہم لوگوں کے صحن میں ایک بہت پرانا قدیم بیری کا درخت ہے۔ ہم لوگوں کے گھر 2 سے 3 کنال پہ ہے۔ گھر کے اندر ہی ہم لوگوں نے ایک سائڈ پہ بیٹھنے کی جگہ سردیوں کی بنائی ہوئی ہے، اور گرمیوں میں بھی ہم لوگ ادھر باہر صحن میں 4 پائیاں لگا کر بیٹھتے ہیں۔ ضمیر کہتے ہیں کہ سردیاں ہوں یا گرمیاں، وہ جو بھی مخلوق ہمارے گھر میں بستی ہے وہ اپنے ہونے کا پورا احساس دلاتی ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا، سردیوں کا موسم تھا اور ہم سب لوگ اپنے اس بالکل درخت گھر کے درمیان میں لگا ہوا تھا، اور چاروں طرف ہم لوگوں نے ایک سائڈ پہ سردیوں والی جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھتے ہیں، اور باقی دوسری سائڈ پہ برآمدے بنے ہوئے ہیں اور ان میں ہمارے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ گھر بہت پرانے دور کا ہے۔ ہم لوگ سردیوں میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے جو دادا ابو ہیں انہوں نے کہا کہ سردی بہت شدید ہے، آگے جس کو ہم چک بولتے ہیں، کپڑا بولتے ہیں، وہ نیچے پھینک دو کیونکہ سردی میں بیٹھا نہیں جا رہا۔ میں نے فوراً سے وہ ساری جو چکیں لگی ہوئی تھیں ہم لوگوں کے برآمدے میں اس جگہ پہ، وہ میں نے نیچے پھینک دیں، اور دادا ابو نے کہا کہ آگ ذرا تیز چلاؤ۔ میں تو پہلے دادا ابو کا اس اشارے کو سمجھا نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب چکیں پھینک دی نیچے تو ہمیں باہر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا اس شدید سردی میں کوئی باہر بچے وغیرہ کھیل رہے ہوں، لیکن ہمارے گھر میں کہاں سے بچے آ گئے؟ ہم لوگ تو سب اپنے دادا ابو کے پاس، اپنے والدین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ باہر بچے کون تھے؟ میں نے کہا دادا ابو شاید باہر کوئی آیا ہے، ہمیں باہر سے دیکھنا چاہیے، ہماری حویلی کافی قدیم کافی بڑی ہے۔ دادا ابو نے کہا نہیں ضمیر، باہر سے نہیں دیکھنا، باہر جو بھی چیز ہے تم اس کو کھیلنے دو۔ اب مجھے بہت زیادہ عجیب محسوس ہو رہا تھا، آخر باہر ہم لوگوں کے علاوہ کیا چیز ہے؟ باہر مسلسل بچوں کی کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خیر دادا ابو نے کہا کہ آج رات ادھر ہی 4 پائیاں ہم لوگوں نے لگائیں اور ادھر ہی کمرے سے نکال کر بستر وغیرہ بھی ادھر لگا لیے، اور دادا ابو نے کہا کہ باہر جانے کی آج بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آج ہم لوگ ادھر ہی سوئیں گے۔ خیر وہ ساری رات ایسے محسوس ہوتا تھا کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، اور جیسے باہر صحیح کوئی جس طرح ہم گھر میں رہتے ہیں اس طرح ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے جو ادھر موجود ہے۔ صبح ہم لوگ اٹھے تو چیزیں ویسے کی ویسی تھیں جیسے ہم لوگوں نے چھوڑی تھیں۔ میں نے دادا ابو سے پوچھا دادا ابو آخر باہر ایسی کیا چیز تھی؟ دادا ابو نے کہا چھوڑو، یہ تمہارے سننے کی یا تمہیں بتانے کی چیز نہیں ہے، جو بھی چیز ہے اس کو کرنے دو، وہ جو بھی کرتی ہے۔ میں نے دادا ابو سے ضد کی تو دادا ابو نے بتایا کہ ہم لوگوں کے گھر میں اس درخت کے اوپر ایک پورے خاندان جنات کا بسیرا ہے جو کہ ادھر رہتے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں اور ان بچوں کے ماں باپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز رات کے ٹائم نظر آئے اور تم لوگوں کو اپنی طرف بلائے تو تم لوگوں نے ان کی طرف مخاطب نہیں ہونا۔ ضمیر کہتے ہیں جب تک دادا ابو زندہ تھے وہ ہمیں ہر خطرے سے پہلے ہی الرٹ کر دیتے تھے۔ دادا ابو کی جیسے ہی ڈیتھ ہوئی، ان کی ڈیتھ کے بعد عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ وہ جو چیزیں تھیں وہ دادا ابو سے ڈرتی تھیں، کیونکہ میرے جو دادا ابو تھے وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور اللہ کا ان پہ خاص کرم تھا، ایسی چیزیں ان کو تنگ نہیں کرتی تھیں۔ ایک دن دادا ابو کی ڈیتھ کے بعد کچھ عجیب سے واقعات پیش آئے۔ ہم لوگ جیسے ہی اس جگہ پہ آگ جلا کر بیٹھتے تو چکی آگے کر دیتے سردیوں میں، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے چکوں کو کوئی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اٹھا کر کوئی دیکھتا ہے، لیکن کون دیکھتا ہے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ رات کو اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو اچانک سے ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے کا کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو کوئی بھی سامنے نہیں تھا۔ اچانک سے میری جب درخت کی طرف نظر پڑی تو 2 بچے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بچے ایک جتنے تھے، ان کی عمر 15 سے
12 سے 15 سال ضرور ہوگی۔ وہ دونوں بچے سامنے کھڑے ہوئے تھے جن میں ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا، میں بہت حیران ہوا۔ میں بچپن سے بالکل بھی ڈرتا نہیں ہوں۔ میں ان کی طرف گیا آگے۔ جیسے ہی میں درخت پہ آگے کی طرف گیا تو وہ میرے آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ اس ٹائم مجھے ڈر لگا اور میں بھاگ کر اپنے روم کی طرف آ گیا۔ میں نے صبح اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ دادا ابو نے فوت ہونے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ ان چیزوں کے ساتھ بالکل بھی ہم کلام نہیں ہونا، اور اگر یہ تم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں تو تم لوگوں نے ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ ضمیر آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، یہ جو بھی چیز ہے یہ تمہیں نقصان دے دے گی۔ اسی طرح ہوا۔ اسی دن جس دن میں نے اپنی امی کو بتایا تو میں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا تو میری موٹر بائیک کو کسی نے ایسے لگا کہ الٹا دیا ہے اور میرا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ واقعات کے یہ سلسلے شروع ہوتے رہے، کبھی میرے ساتھ، کبھی میرے والدین کے ساتھ اور کبھی میری بہنوں کے ساتھ۔ آج بھی ہم اس گھر میں تو رہتے ہیں، اس درخت کے اوپر آج بھی اس مخلوق کا بسیرا ہے، لیکن وہ مخلوق اب جب بھی ہمیں نظر آتی ہے یا اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ سٹوری تھی ضمیر کی، جو کہ راولہ کوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی ضمیر کی۔ شکریہ ضمیر، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہنا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے محمد اسلام نے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کی ایک فرینڈ نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی جو کہ شہر سے باہر جاب کرتا تھا۔ ایک دن وہ چھٹی پہ اپنے گھر آیا اور اس کو رات کافی لیٹ ہو گیا۔ اب اس کو گھر جانے کے لیے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دور سے ایک گدھا گاڑی آ رہی ہے۔ وہ اس گدھا گاڑی کے قریب گیا اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے فلاں فلاں جگہ پہ جانا ہے، کیا تم مجھے اتار سکتے ہو؟ جس پہ اس نے کہا ہاں میں اسی جگہ جا رہا ہوں، تو میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر کے پاس اتار دوں گا۔ میرا دوست اس گدھا گاڑی پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک اور سواری کو بھی یہاں سے لینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جس سواری کو لینا ہے تم لے لو۔ جیسے ہی وہ اس ایک پرانے ویران کھنڈر کے گھر کے آگے کھڑا ہوا تو میں نے کہا تمہیں ادھر سے کس کو لینا ہے؟ جس پہ اس نے کہا کہ ادھر ایک عورت ہے جس کو مجھے لینا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کھنڈر میں سے ایک عورت نکلی اور وہ عورت آ کر میرے ساتھ گدھا گاڑی پر بیٹھ گئی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ جلدی سے مجھے میرے گھر کی طرف اتار دو۔ اتنے میں اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس عورت کا چہرہ انتہائی بدنما اور بدصورت تھا۔ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور میں نے گدھا گاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اب وہ بھی جو گدھا گاڑی چلا رہا تھا وہ کوئی شخص آدمی نہیں، وہ ایک عورت تھی۔ ان دونوں نے میرے پیچھے دوڑ لگا دی۔ میں بھاگتا ہوا ایک مندر کی طرف گیا، شمشان گھاٹ کی طرف گیا۔ اس شمشان گھاٹ کے دروازے کے اندر جاتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ میری تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں عورتیں کسی مردے کو کھا رہی ہیں اور اس کو نوچ نوچ کر اس کے گوشت کو ہوا میں پھینک رہی ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد میری چیخیں آسمان پر تھیں اور میں وہاں سے دوبارہ بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میں اپنے گھر کی طرف گیا تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ مجھے ہوش نہیں تھی۔ جیسے مجھے ہوش آئی میں نے یہ سارا واقعہ ان کو بتایا، جس پہ انہوں نے کہا کہ شکر کرو کہ ان کو وہ مردہ مل گیا تھا، ورنہ وہ تمہیں جان سے مار دیتے۔ یہ سٹوری محمد اسلام کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ انڈیا لکھنؤ سے شیئر کی۔ شکریہ محمد اسلام، آپ کی سٹوری اچھی تھی، ہمیں بہت پسند آئی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا وقاص احمد نے۔ وقاص احمد کہتے ہیں یہ سٹوری دو دوستوں کی ہے جو کہ آزاد کشمیر میں رہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک بہت پرانا سا مندر ہے۔ وہ دونوں دوست کسی جگہ پہ گھومنے پھرنے کے لیے گئے۔ وہاں پہ ان کو ایک آرمی والا شخص ملا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو تم میری موجودگی میں ادھر گھوم پھر لو، لیکن جیسے ہی میری ڈیوٹی ختم ہوگی تو ادھر اکیلے مت پھرنا، پھر میں تم لوگوں کی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ ہمیں اس کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ جب تک ہیں تم ہمارے ساتھ گھوم لو، جب تم جاؤ گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ اب رات کا ٹائم تھا، اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی اور اس نے کہا میں اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، تم لوگ اب جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لوگ کافی حیران ہوئے کہ یہ ہمیں ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ ادھر ایک پرانا مندر تھا،
اس پرانے مندر کو دیکھ کر ہمیں کافی خوف بھی آیا۔ ہم لوگوں نے کہا نہیں، ہم لوگ آج واپس نہیں جائیں گے، ادھر ہی کیمپ لگائیں گے اور ادھر ہی رات گزاریں گے۔ ہم لوگوں نے کیمپنگ کی اور ادھر ہی رات گزاری۔ لکڑیاں جلا کر ہم نے کھانے کا کچھ سامان تیار کیا اور رات کو اپنے کیمپ کے اندر چلے گئے کہ اچانک سے ہمیں پائلوں کی آواز آنے لگی۔ ہم نے ہلکا سا اپنے کیمپ کا وہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو سامنے مندر میں ایک عورت چل رہی تھی جس نے عجیب سا لباس پہنا تھا اور اس کے پیروں میں پائل تھی۔ وہ عورت اس مندر کے اندر تھی اور مسلسل کبھی ادھر جا رہی تھی اور کبھی ادھر۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ جو اندر ہم نے لائٹ جلائی ہے اس کو بند کر دو، اس سے پہلے کہ وہ چیز ہماری طرف متوجہ ہو۔ میرے دوست نے ڈر کے لائٹ کو بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے کیمپ کو کوئی چھیڑ رہا ہو۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پائلوں کی آواز بند ہو گئی۔ ہم نے سکھا سانس لی اور ہم نے کہا شاید وہ جو بھی چیز ہے لگتا ہے وہ چلی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب ہمیں لگا کہ جیسے ہمارے کیمپ کو کوئی الٹانے لگا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اتنا کہ ہم لوگوں کی بری حالت ہو گئی۔ ہم نے اپنے کیمپ کا منہ کھولا اور جیسے باہر نکلے تو باہر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ ہم دونوں دوستوں نے کہا کہ ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا، اگر ہم لوگ ڈر گئے تو وہ چیز ہم پر غالب آ جائے گی۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگتے ہوئے آگے کی طرف گئے۔ جیسے آگے کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ آرمی والوں کے بھی کیمپ لگے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے جا کر مدد مانگی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے بہت غلطی کی ہے جو اس ویران مندر کے سامنے کیمپ لگایا ہے۔ وہاں پہ ایک چڑیل آفت کا بسیرا ہے جو لوگوں کو، راہ گزرتے ہوئے لوگوں کو بھی ادھر تنگ کرتی ہے۔ تم لوگوں کی زندگی بڑی ہوئی تھی تو تم لوگ بچ گئے ہو، اب جلدی سے کیمپ کے اندر آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کافی واقعات سنے کہ یہاں ایک عورت کا مرڈر ہوا تھا جس کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے نہیں لگایا گیا۔ اس کی بدبو آج بھی ادھر پھرتی ہے اور وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ جو لوگ اس کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں وہ پھر اپنے حواس میں نہیں رہتے۔ وہ ایک بہت بدصورت چڑیل ہے جو لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ اس دن کے بعد ہم نے بالکل کیمپنگ کرنی چھوڑ دی۔ ہم دونوں دوستوں کو بہت شوق تھا کیمپنگ کا۔ ہماری زندگی کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بعد ہم بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم نے اس چیز کو قریب سے دیکھا اور اس کو محسوس کیا۔ یہ سٹوری تھی وقاص احمد کی۔ تھینک یو وقاص۔ اور یہ تھی کچھ آج کی سٹوریز لسنرز۔ آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئیں گی، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی وہ میرے ڈسکرپشن باکس پہ ای میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور غیر ضروری طور پر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے بزرگوں کا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ عزت کریں۔ یہ میرا آج اچھا میسیج تھا اپنے سننے والوں کے لیے۔ آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔